Welcome to Islamic Society. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فارس کے مجوسی ہزاروں سال سے آگ کی پوجا کرتے تھے اور ان کی مقدس آگ کبھی نہیں بجھی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ آگ اچانک بجھ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ دنیا میں اب توحید کا پیغام عام ہوگا اور شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ بحیرہ ساوا فارس میں ایک مشہور جھیل تھی جسے لوگ مقدس سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس کا پانی اچانک خشک ہو گیا، جو اس بات کا نشان تھا کہ دنیا میں ایک نئی اور بہتر شریعت آنے والی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور فوراً خانہ کعبہ جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا، جو اس وقت عرب میں غیر معروف تھا۔ آپ کے دادا نے یہ نام اس امید کے ساتھ رکھا کہ زمین و آسمان میں اس بچے کی تعریف کی جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کا اونٹ جو دودھ نہیں دیتا تھا اچانک دودھ دینے لگا اور ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ حضرت حلیمہ کے لیے یہ بات ایک عظیم برکت تھی اور انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس موجودگی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں انتہائی شرافت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ اور دھوکے دہی سے دور رہتے تھے اور لوگوں کی مدد کرنا آپ کی فطرت تھی۔ آپ کو بچپن میں صادق اور امین جیسے عظیم القابات سے نوازا گیا، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی اپنی عظیم شخصیت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایک معجزہ واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ چاک گیا۔ آپ کے دل سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر اسے صاف کیا گیا۔ اس واقعے کا مقصد آپ کو دنیاوی میل کچیل سے پاک کرنا اور نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ یتیم ہو گئے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے شروع کی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنے دل کے قریب رکھتے تھے۔ وہ آپ کا خصوصی خیال رکھتے تھے اور جہاں بھی چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کچھ خاص اور منفرد باتیں محسوس ہوتی تھیں اور وہ اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ان کے پوتے کو بڑی عظمت اور مقام عطا ہو۔ لیکن 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالا۔ حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کی دیکھ بھال کو اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور ہر موقع پر آپ کی مدد اور حمایت کی۔
حضرت ابو طالب ایک معزز سردار تھے، لیکن مالی طور پر بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کیں اور آپ کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو طالب کا ساتھ دیا اور بچپن ہی سے کام میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی انتہائی دیانتداری، شرافت اور اخلاقی عظمت کی مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار مکہ کے لوگوں میں معروف تھا اور اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور حسن سلوک نے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس طرح حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی اور ان کی پہلی زوجہ بنی، اور دونوں کی شادی ایک مثالی اور کامیاب رفاقت میں تبدیل ہو گئی۔